محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی بھی موضوع پر مدد کی ضرورت ہے تو برائے کرم بلا جھجک رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا ماہ سفر کے پہلے ہفتے کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا وظیفہ ہے، اور ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا یہ وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ٹوٹ جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس 1-2 باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں پھر مرحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج کا وظیفہ اس مختصر سی صورت کا ہے، جس صورت کے اندر توحید کا بھی بیان ہے، اور اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو اب تک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سیکھ سکا تو کم از کم اس سورت کو سیکھ لیں اور اس کو پڑھتا رہے۔ یقین کیجئے اس سورت سے اتنی بہاریں ملتی ہیں، اتنا رزق ملتا ہے، یقین کرے رشتہ دار سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیری نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو میرے بھائیوں تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا، اتنا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو
کوئی بھی قرضدار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پلے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پلے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پلے، جلدی شادی کے اسباب کے لیے پلے، من پسند نوکری شادی کے لیے پلے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی خرچ چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ماہ سفر کا پہلا ہفتہ اور 4 تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین، اب عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے ایسے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ ماہ سفر کے پہلے ہفتے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل میں، خاص وظیفے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگ یا اللہ کو پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ لوگ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ جائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے، دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرنے لگتے ہیں
جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ایک مکمل قرآن پاک کا سواد آپ کو بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ سفر کا پہلا ہفتہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اسی وقت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ ماہ سفر کے پہلے ہفتے کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اس ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ سفر کے پہلے ہفتے کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ اب میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔